السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ذائقے کا سفر ود امنین سہیل۔ آج ہم ذائقے کے سفر میں بنا رہے ہیں جاوا پلم کا شربت۔ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ½ kg جاوا پلم یعنی کہ جامن۔ یہ دیکھیے یہ اس طرح کے ہیں، یہ گلے ہوئے ہونے چاہیے، سیم اس طرح کے۔ اگر یہ اس طرح کے ہوں گے تبھی ہمارا شربت اچھا سا بن کر ریڈی ہوگا۔ اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر ہم واسٹر ڈالیں گے۔ کتنے گلاس؟ 1۔ ہاں جی۔ اسے ہم بوائل کریں گے۔ اب ایک برتن لیں گے، برتن میں ہم ڈالیں گے پانی، پھر ہم ڈال لیں گے جامن، اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولہے پہ بوائل ہونے کے لیے۔ برتن کو ہم نے چولہے پہ رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ببل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، سمر ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے گا ہم اس کو کتنی دیر تک پکائیں گے؟ 10 منٹ۔ جتنی دیر تک یہ گٹھلیاں جامن ختم۔ سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ سیم اس طرح سے ہم لیں گے پوٹیٹو میشر۔ پوٹیٹو میشر کی مدد سے ہم اس کو دبا دبا کر گٹھلیوں سے جامن کو علیحدہ کریں گے، سیم اس طرح۔ اگر آپ یہ والا سٹیپ کریں گے تو اس کا کلر بھی پرپل کلر کا ہو جائے گا جس طرح کے جامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ پہ اب ہم اس کو چولہے سے اتار دیں گے۔ چولہے پہ سے اتارنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے سٹرک ایسڈ۔ سٹرک ایسڈ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ½ ٹی اسپون۔ ½ ٹی اسپون ہم اس لیے ڈالیں گے کیونکہ یہ کھٹا ہوتا ہے، بچوں نے پینا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اندر ½ ٹی اسپون کا ہی استعمال کریں گے۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کا پلم علیحدہ کر لیں گے دبا دبا کر۔ کس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کو؟ چھلنی کے اندر ہم اسے ڈال دیں گے اور اس کا پلم دبا دبا کر علیحدہ کر لیں گے۔ پلپ دبا دبا کر علیحدہ کر لیں گے۔ یہ ابھی بہت گرم ہے اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں یہ علیحدہ ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیے گا باؤل کے اندر ہمارے پاس پلپ آ چکا ہے بن کر۔ یہ دیکھیے گا اس طرح اب ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے، اس کا اب ہم کہیں بھی استعمال نہیں کریں گے۔ سٹین کرنے کے بعد اس کو پھر ہم دوبارہ سے کیا کریں گے؟ بوائل۔ اسی باؤل کے اندر ہم اسے ڈال دیں گے جس میں ہم نے اس کو کیا کیا تھا؟ بوائل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ پلپ ہے ہمارے پاس اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے گا ہم نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے کسی فوڈ کلر کا استعمال نہیں کیا، یہ اس کا اوریجنل کلر ہے۔ باؤل بھی ہمارا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اس کو اب ہم پکائیں گے۔ کتنے منٹ پکائیں گے اس کو ہم؟ جب تک یہ 10 منٹ۔ جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے۔ اس کے اندر ہم 1 کپ شوگر ڈالیں گے، ہاں جی، اور چمچ سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کو ہم اتنا پکائیں گے جب تک یہ یہ گاڑھا گاڑھا۔ نہ ہو جائے۔ کتنا پکائیں گے؟ جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر والی جھاگ جو آئے گی وہ ہم نے ضرور اتارنی ہے، کیونکہ جب آپ جوس پئیں گے تو اس کے اندر یہ لمس آئیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے، اس لیے جھاگ کا اتارنا لازمی ہے۔ یہ والی جھاگ، یہ جو آپ کو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ لازمی اتاریے گا۔ اگر آپ اس کو نہ اتاریں گے، اگر آپ اس کو سٹور کریں گے تو لمس اس میں اچھے نہیں لگیں گے۔ شربت ہمارا تقریباً بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اس کو اب ہم کیا کریں گے؟ چولہے سے اتار لیں گے۔ اس کی تھکنس اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو چیک کریں تو یہ چپ چپا سا لگے ہماری فنگر کو، ٹھیک ہے؟ اس کو اتار کے کیا کریں گے؟ ٹھنڈا۔ ہاں، اب ہم ایک گلاس کو ریڈی کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو۔ میری بیٹی کو یہ بہت پسند آیا تھا، اس نے تو یہ بریڈ پہ لگا کر کھایا تھا۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا
جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ تھوڑا اور ہارڈ ہو جائے گا، پھر یہ آپ جیم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک گلاس ریڈی کر کے دکھا رہی ہوں اور اس کے اندر میں ½ ٹی اسپون ڈال رہی ہوں بلیک سالٹ یا پنک سالٹ۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر بھنا کٹا ہوا زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میری بچوں کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے زیرے کا استعمال نہیں کیا۔ ایک گلاس ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے، ½ گلاس ہم نے پانی کا لیا، کچھ ہم نے اس کے اندر آئس ڈالی۔ گلاس ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری اماں کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر اینڈ بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیا کریں۔ میری بیٹی کی یہ چھوٹی سی ڈول ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کی بھی پک دکھائیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔